کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر کہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے حسب معمول جمعہ کی نشست میں ہمیں دوبارہ جمع فرمایا۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں بتایا گیا تھا اور ایک عنوان دیا گیا تھا، والدین کے حقوق، کہ اس پر حقوق کے اعتبار سے کچھ باتیں آئے گی، مفید وہ باتیں جو اللہ رب العزت متقاضی ہے اور جس کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقاضی ہے کہ ہر اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ جہاں تک والدین کے حقوق کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے حقوق کو قرآن کریم میں اپنے حق کے بعد ذکر کیا ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے اپنے حق کی بات کہی ہے، فوراً والدین کے حق کو بتایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طریقے سے دیگر حقوق اللہ کو آپ لازم سمجھتے ہیں تو والدین کے حقوق کو بھی آپ لازم سمجھے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت کریمہ کے ذیل میں اللہ رب العزت اولاد کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ والدین کے معاملے میں تم لوگ ان کے حقوق کی رعایت کرو، ان کا کہا مانو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اب بات یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق کو ماننا یا ان کے حقوق کو ادا کرنا کس درجے میں ہے، کس ہیئت میں ہے، اور کہاں تک والدین کا حق اولاد کے لیے لازم ہوتا ہے۔ جہاں تک والدین کی اگر بات دیکھی جائے تو چاہے والدین نیک ہو چاہے نیک نہ ہو، یا یہ کہ والدین مسلمان ہو یا مشرک ہو، ہر حال میں والدین کے ساتھ نرمی اختیار کرنا اور ان کے خدمت کے حق کو لازم سمجھنا یہ اولاد پر ضروری ہے۔ یہ تو ایک بات یہاں تک ہوئی۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہے کہ جیسے والدین کہتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ کرنے کے لیے کہتے وہ کرنے کے لیے کہتے، تو والدین کی باتوں کو ماننا اور اس کی پیروی کرنا یہ کہاں تک اور کس حد تک ہے، کن باتوں میں والدین کی پیروی کی جائے گی یا کن باتوں میں نہیں کی جائے گی،
اس کے تعلق سے آج کی مختصر نشست میں صرف اتنی بات سامنے آئے گی کہ والدین کی باتوں کو کن چیزوں میں ماننا ضروری ہے اور ان کی رائے کا احترام کرنا کن چیزوں میں ضروری ہے۔ والدین یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، چاہے والد ہو یا چاہے والدہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک نایاب اور انمول قیمتی تحفہ ہے۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ اگر ایک بار زندگی سے چلا جائے اور ختم ہو جائے تو دوبارہ نہیں مل سکتا۔ دوسری ماں تو مل جائے گی لیکن ماں کی ممتا نہیں ملے گی، دوسرا باپ تو مل جائے گا لیکن باپ کی شفقت نہیں مل پائے گی، باپ کی وہ درد یا باپ کی وہ کڑن مل نہیں پائے گی کہ جو ماں باپ اور والدین ہمارے اور آپ کے لیے کرتے ہیں۔ باپ کو اگر دیکھا جائے تو صبح جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو بس اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ میرے اپنے بچوں کے لیے میں کیا کماؤں، میرے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھروں۔ پھر وہ صبح نکلتا ہے اور کمانے دھمانے میں لگ جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے۔ ٹائم اگر مل جائے تو صبح کا کھانا گھر پہ اگر کھا لے دوپہر میں، یا اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر شام میں گھر لوٹ جائے اور پھر کھانا بیٹھ کر کھائے، اولاد کو دیکھیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ ماں اگر ہے تو دن بھر بچے کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ بچوں کی کیسی تربیت کرے، بچوں کو کیسا سنوارے، بچوں کو کیسا کھلائے، یہ والدہ کا کام ہوتا ہے۔ الغرض والدین یہ اولاد کے لیے ہر وہ کوشش کرتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتا ہے، جو ان کی استطاعت اور حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی لیے والدین کے حقوق کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین مشرک ہے اور وہ مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان کو اور اسلام کو چھوڑ دوں، اب میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کے والدین ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ مشرک والدین ہو تب بھی نرمی کے برتاؤ کی بات ذکر کی گئی، اور ایک جگہ ذکر کیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اگر والدین سامنے ہو تو زور سے نہ بولے، بلند آواز سے نہ بولے، ڈانٹ ڈپٹ کر کر نہ بولے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ لفظ اف اور کلمہ بھی نہ کہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اف، کلمہ اف سے بھی اگر کوئی نیچے کلمہ کمتر اور گرا ہوا ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کو ذکر کر دیتے۔ تو یہ والدین کا مقام ہے کہ ان کے سامنے زور سے نہ بولے، اگر والدین کی غلطی ہے تو نرمی سے بات کرے، ان کو سمجھائے کہ بات ایسی نہیں ایسی ہے، بات یہ صحیح نہیں یہ صحیح ہے۔ لیکن والدین کے سامنے زیادہ زور سے بول دینا اور سختی سے بول دینا، بلند آواز سے بول دینا، یہ والدین کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ والدین کے حقوق کی جہاں تک بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات ذکر کی گئی تو کہا عصیان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عصیان نافرمانی اور سرکشی کو کہتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کے لیے عقا کا لفظ استعمال کیا کہ عقو، کہ والدین کے حق کو پارا پارا نہ کرے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کا آپ نے ایک مرتبہ پھاڑ دیا، دوسری مرتبہ پھاڑ دیا، پھر اس کی گڈی بنائی، پھر اس کو پھاڑا، پھاڑتے پھاڑتے اب ان کاغذ کے ٹکڑوں کو باریک باریک ریزہ کر دیا۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ اس کو جوڑ دو تو آپ اس کو جوڑ نہیں سکتے، وہ کاغذ کی جو ردی ہو چکی، ریزہ ریزہ ہو چکا، آپ اس کو جوڑ نہیں سکتے۔ تو قرآن میں حقوق کا جو لفظ ذکر کیا، اسی پھاڑنے کو کہتے ہیں کہ والدین کے سامنے ایسا سختی سے پیش نہ آؤ
اتنا سختی سے برتاؤ نہ کرو کہ ان کا دل پارا پارا ہو جائے، ان کا دل ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر والدین کا دل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، والدین کا دل ٹوٹ جائے گا، تو پھر ہماری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی، ہماری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے تجارت کی شکایت کرتے ہیں، اپنی دنیا داری کی شکایت کرتے ہیں، اپنے مالداری کی شکایت کرتے ہیں، اور روپیہ پیسہ نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ پہلے یہ اپنے آپ کو جھانکے کہ ہم والدین کے حقوق کو ادا کر پاتے یا نہیں کر پاتے۔ والدین کے حقوق اگر ادا ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تمہاری دنیا کو سنوار دوں گا اور آخرت کو بھی سنوار دوں گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین کے حقوق کو لازم پکڑو۔ کوئی ایسا کہ باپ کو زور سے بول دیا، باپ کو تو بہت کم زور سے بولتے ہیں، کیونکہ باپ کی طرف سے لاٹھی چلتی ہے، باپ کی طرف سے ہاتھ چلتا ہے، لیکن بیچاری ماں کے سامنے سب شیر بن جاتے ہیں کہ سارا غصہ ماں کے سامنے، کچھ بات ہو گئی غصے سے ماں کے سامنے، ماں کا دل یہ سب کو سنبھال لیتا ہے، سب کو برداشت کر جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دل ہوتا ہے، ہر غم کو وہ اپنے اندر سما لیتا ہے، ماں کا دل ہر غم کو اپنے اندر سنبھال لیتا ہے۔ تو والدہ کی خدمت بھی ضروری ہے، والدین کی خدمت بھی ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ جب رات میں گھر جاتے تو اپنی والدہ کے پیر دبایا کرتے تھے، پیر دباتے دباتے اپنی والدہ کے پیروں کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ پیر کا بوسہ لے رہے ہیں، آپ تو اتنے بڑے امام بن چکے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں جو کچھ بھی ہو آپ سے ہو، میں تو اپنی جنت کا بوسہ لے رہا ہوں، اگر میں اپنی جنت کا بوسہ نہیں لوں گا تو میں جنت میں کیسے جاؤں گا۔ وقت کے اتنے بڑے امام، یہ والدہ کے ساتھ اس طریقے سے ان کا حال۔ تو ہم بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کی خدمت کریں، والدین کی ضروریات جیسے ان کا پانی کی ضرورت ہے یا کھانے پینے جو بھی خدمت ہو، ہمارے ذمے جو بھی خدمت آتی رہے گی ہم اس کو پوری کرتے رہے، پوری خدمت کریں گے والدین کی، تو اس طریقے سے پورا کا پورا حقوق اور والدین کے جو حقوق ہے ہم کو دنیا آخرت میں مل جائے گے۔ کنفیوز ہو رہا ہوں، مختصر کر لیں۔ تو والدین کے حقوق یہ جانیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اس کو بھی سمجھے کہ والدہ کے حقوق کیا ہے، والد کے حقوق کیا ہے، اس کو جانے اور گھر جا کر والدہ اور والد کی خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ سب کرے گے؟ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔